امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم 571 عیسوی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل میں ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر اور 70 عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آنے والے کفار کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکروں کی صورت عذاب الہی نازل فرما کر تہس نہس کر دیا۔ محدثین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس عبرتناک واقعے کو معجزہ عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 105ویں سورۃ الفیل میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں۔ ہم یہاں معروف محدثین کی شورۂ آفاق کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اس واقعے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابرا کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعا میں سونے چاندی اور جواہرات سے مزین ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرا نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کے بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرا کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانا کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرا کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرا نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرا کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ رہے گا۔ مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی۔ ابرا 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرا غرور و تکبر سے سرشار ریشم و کمخاب کے گدوں پر براجمان اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو زونفر کی قیادت میں ابرا کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا، چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور زونفر کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ خثعم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر پہنچ کر ابرا نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ ابرا نے قتل کا حکم دیا۔ معافی کی درخواست اور اطاعت کے وعدے پر زونفر کی طرح نفیل کی سزائے موت کو بھی قید میں بدل دیا۔ پھر ابرا طائف پہنچا تو بنو ثقیف پہلے مقابلے کے لیے نکلے، پھر لات کو بچانے کے لیے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگے ہم آپ کے غلام ہیں، یہ وادی طائف اور یہ عبادت گاہ لات ہے، آپ جس گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ بیت اللہ مکہ میں ہے، ہم ایک آدمی آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں جو آپ کو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کا پتہ بتائے گا۔ انہوں نے ابو رغال نامی شخص کو ابرا کے قافلے میں شامل کر دیا جو مکہ معظمہ کے قریب مخمس کے مقام پر پہنچ کر مر گیا۔ تاہم ابرا نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور اسود بن مقصود نامی حبشی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ گھوڑے پر مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش اور دیگر عرب قبائل کے اموال و اسباب لوٹ کر ابرا کے پاس لے گیا،
جن میں سیدنا حضرت عبدالمطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ قریش، کنانہ، حذیل اور دیگر قبائل عرب نے پہلے مقابلہ کرنا چاہا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دوران ابرا کا قاصد حناطہ حمیری مکہ مکرمہ پہنچا اور اس کے مذموم ناپاک ارادے سے اہل مکہ کو مطلع کیا کہ میں صرف کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، لڑائی مقصود نہیں، مزاحمت نہ کرو گے تو خون ریزی نہیں کروں گا۔ حناطہ سردار مکہ سیدنا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچا، رعونت و نخوت کے زہر سے مسموم الفاظ پر مشتمل ابرا کا پیغام پہنچایا۔ کائنات میں سب سے زیادہ صلح جو امن پسند شخصیت کے دادا جان نے جواب دیا، ہم بھی لڑائی نہیں چاہتے، کعبہ بیت اللہ ہے، ہمارا اس میں کچھ عمل دخل نہیں۔ سردار عبدالمطلب قاصد ابرا حناطہ کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ذوالفقار کا پوچھا، جو سردار عبدالمطلب کا دوست اور ابرا کے ہاں قیدی تھا۔ سردار عبدالمطلب نے حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، میں تو قیدی ہوں، صبح و شام سر پر تلوار لٹکتی ہے۔ ہاں، ہاتھی کا سائیں انیس میرا دوست ہے، اس کے پاس بھیجتا ہوں، وہ بادشاہ کے ہاں آپ کی سفارش کر دے گا۔ انیس سردار حضرت عبدالمطلب کو ابرا ملعون کے پاس لے گیا۔ وہ سردار حضرت عبدالمطلب کی وجاہت سے بڑا مرعوب ہوا اور تخت سے اتر کر سردار عبدالمطلب کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا اور ترجمان کے ذریعے سردار عبدالمطلب سے گویا ہوا۔ سردار عبدالمطلب نے گفتگو کرتے ہی 200 اونٹوں کا معاملہ اٹھایا تو ابرا نے ناپاک زبان سے ناپاک دل کا ارادہ بتایا کہ میں تو کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں اور آپ کو صرف اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تکبر و نخوت کی زہریلی سانسوں نے تو اس وقت مکہ مکرمہ کی ساری فضا کو مسموم کر دیا ہوگا، لیکن سردار حضرت عبدالمطلب کے توکل علی اللہ پر قربان جائیں، جن کے تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک نشان عزت و عظمت بن گئے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے۔ سردار عبدالمطلب اونٹ لے کر واپس آئے اور لوگوں کو غاروں پہاڑوں میں چھپ جانے کا مشورہ دیا اور خود کعبے کی دہلیز پکڑ کر اللہ عز و جل کو پکارا، پھر خود بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسری طرف ابرا نے بھی صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ محمود نامی ہاتھی بھی لشکر میں شامل تھا۔ یمن کا سردار نفیل، جو ابرا کے لشکر میں قیدی تھا، نے ہاتھی کے کان میں کہا، تو بلدے حرام میں بیٹھ جا یا جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جا۔ طفیل خود تو پہاڑ پر جا بیٹھا اور ہاتھی بیٹھ گیا۔ محاوت نے مارنا شروع کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یمن، شام، مشرق کی طرف منہ کرتا تو ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگتا، جب مکہ مکرمہ کی طرف کرتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دوران یکایک آسمان پر پرندوں کا شور ہوا اور ابابیلوں نے کنکروں کی بارش کر دی۔ چنے کے برابر 2 سنگریزے ان کے پنجوں اور ایک چونچ میں تھا۔ نفیل نے تباہی و بربادی کے منظر کو پہاڑوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے بدکردار، بھاگ کہاں بھاگے گا، اللہ کا قہر تمہاری تلاش میں ہے۔ ابرا مغلوب ہو چکا تھا، لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور اس کا سینہ پھٹ گیا۔ اسی حالت میں اس کو اٹھا کر سنا تک لے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الفیل میں اسی واقعے کا تذکرہ کر کے اپنی شان و عظمت کو بیان کیا اور سیرت نگاروں کے مطابق واقع فیل کے 6 ماہ بعد سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔